غصے میں کیا کرنا چاہیے، تھپڑ چل جائیں گے اور کوئی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، معاملے کو یہاں پہ ہی رفع دفع کر دیا جائے، ایسے کر کے تو وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھٹی کی محفل میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو ذرا تھوڑی سی مختلف ہے، وہ اس حوالے سے کہ غصے میں کیا کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہیں جو یہاں کے کلچر یا کہہ لیں عرب کلچر کے حوالے سے ہیں، تو وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کیا میں نے فیل کیا یا اس میں کیا ایک اچھی چیز مجھے محسوس ہوئی۔ سب سے پہلے جو ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کافی کوئی 6-7 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور ہم 2-3 دوست ہمارے عمرہ کے لیے گئے، تو اس وقت رمضان میں گئے تھے۔ تو رمضان میں موسٹلی آپ کو جو کار ہے وہ آپ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے تھے اندر، تو آپ کو باہر پارکنگ میں کھڑی کرنی پڑتی تھی۔ تو وہ پارکنگ میں کھڑی کر کے تو بس میں وہاں سے جانا ہوتا تھا، پھر آپ نے وہاں سے عمرہ کر کے تو واپس بس میں ہی واپس آ کے تو اپنی کار لینی ہوتی تھی۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے ہم عمرہ کر کے تو بس میں بیٹھے واپسی کے لیے کہ پارکنگ میں جا کے اپنی گاڑی میں وہاں سے لیں گے، اور جہاں پہ بھی آگے جانا ہوگا یا جیسے بھی پلان ہوگا تو اس کے حساب سے آگے جائیں گے۔ تو بس میں بیٹھے ہی تھے، تو ایک ذرا ایجڈ تھے لگتے، تو وہ مجھے یاد ہے کہ شاید ایجپشین تھے، دونوں مصری تھے، لڑکا بھی اور بابا جی بھی۔ بابا جی ذرا تھوڑا سا کہہ لیں کہ کوئی 50-55 سال کی عمر ہوگی، اور لڑکا ذرا کوئی 30-35 سال کا ہوگا۔ تو وہ پتہ نہیں، ہمیں تو اس موقع کا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ ایشو کیا بنا، لیکن لڑائی ہو گئی، اور لڑائی میں اتنا وہ گہما گہمی اور اتنی وہ سختی کے ساتھ لڑائی ہوئی کہ ہمیں شک پڑا کہ شاید ابھی تھپڑ چل جائیں گے اور کوئی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو ہمیں تو اتنا عربی اس وقت اتنی زیادہ نہیں آتی تھی کہ ایشو کس وجہ سے یہ لڑائی ہوئی۔ عربی جاننے والے باقی جو بس میں تھے انہوں نے کوشش کی کہ اس معاملے کو یہاں پہ ہی رفع دفع کر دیا جائے، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے یا اس طرح کا کوئی میجر کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن وہ یہ حرم سے باہر کی جو ایریا وہاں پہ بس میں یہ معاملہ ہوا، تو وہ لڑائی چلتے چلتے وہ اتنی سختی سے گہما گہمی ہو گئی اور گرما گرمی ہو گئی کہ وہ پریشانی ہو گئی کہ آپ پتہ نہیں کیوں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا تیزی سے اونچا اونچا بول بھی رہے ہیں۔ تو بس ایسے لگ رہا تھا کہ بس ابھی لڑائی ایسی خطرناک لڑائی میں یہ تبدیل ہو جائے گی کہ شاید معاملہ ہمارے اچھا نہ ہو۔ لیکن وہ ایک بڑی مجھے ایک کلچر کے عرب کلچر یا اس چیز کا ایک بڑا احساس ہوا کہ وہ غصے کو ختم کیسے کرتے۔ وہ غصے کو یوں ختم ہوا کہ لڑائی چلتے 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 بس ایسے ہی تھا کہ فوراً یا تھپڑ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ جو چھوٹا تھا، لڑکا تھا جو ینگ تھا، اس نے صرف ایسے کیا، ایسے کر کے تو وہ بابا جی کی طرف اس نے صرف ایسے اشارہ کیا، اتنا جیسے آپ آگ کے اوپر پانی نہیں ڈال دیتے، اس طرح سے سکون ہو گیا۔ پھر وہی لڑائی دعاؤں میں بدل گئی، بڑا اس کو دعائیں دے رہا ہے، چھوٹا اس کے ساتھ وہ یرحمک اللہ تو بارک اللہ۔ تو ایک عجیب سا وہ ایک بڑا میرے لیے بڑا ایک اچھا منظر بھی تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اتنی زبردست وہ لڑائی، اور بس میں سارے پریشان ہیں، صرف ایک کا اشارہ تھا یہی بس، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ کسی نے کوئی بیچ میں ان کا آپس میں مصافحہ کرایا ہو، گلے ملے ہوں یا کچھ، تو یا کسی نے کہا ہو کہ نہیں یار آپ بڑے ہو چھوٹے ہو، اس طرح سے کوئی بات نہیں ہوئی۔
صرف وہ چھوٹے نے لڑائی کرتے کرتے اس نے صرف اتنا اس طرح سے، یہ بیسیکلی پیار کا ایک انداز ہے عرب کلچر میں، یہ ہونٹوں سے چومنے کی بجائے اپنے ہاتھ پہ چوم کے تو اس کا ایک اظہار کرتے ہیں کہ یہ میں نے تمہارے ماتھے پہ یا گال پہ، یا زیادہ تر تو بڑے جو ہوتے ہیں اس کے ماتھے پہ چوما جاتا ہے، تو یہی اشارہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ آپ کو پیار کیا۔ تو وہ منظر دیکھ کے مجھے بڑا احساس ہوا کہ یار یہ ہماری جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ جلدی ختم ہی نہیں ہوتی، خاندانوں میں، گھروں میں، باقی معاملات میں۔ وہ ایک بڑی چھوٹی سی چیز اس نے کی اور اس کے ساتھ اتنا جو ہنگامہ تھا وہ فوراً، وہ کہنے کا مقصد ہے ایسے ہوا جیسے مطلب آگ لگی تھی بڑی، اور بڑی جس کو کہتے ہیں کہ بھڑک رہی تھی آگ، اور اس کو اتنے چھوٹے سے ایک عمل نے فوراً اس کا بالکل خاتمہ آگ کا کر دیا۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسرا جو واقعہ ہوا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک میرے ساتھ سعودی ٹرینی تھا جو کام کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، تو وہ میرے ساتھ گاڑی میں تھا۔ ہم کسی لوکیشن پہ جانا تھا، کسی ریگ سائٹ پہ جانا تھا، تو وہ جاب ہم اس کا جو سائن بورڈ ہوتا ہے وہ ٹمپریری انہوں نے لگائے ہوتے، تو وہ ہم دیکھتے ایک جگہ پہ رکے۔ وہ بیسیکلی مین ہائی وے سے تھوڑا سا پیچھے کا ایریا تھا، وہاں پہ وہ سائن بورڈ ہم نے جا کے دیکھا لیکن سائن بورڈ نہیں تھا، تو ہم وہ سنگل روڈ تھا تو ہم نے فوراً وہاں سے ٹرن کر لیا کہ یہاں پہ سائن بورڈ نہیں ہے، تو ہمیں کوئی دوسری لوکیشن پہ جا کے جو آگے قریب میں ہے وہاں پہ جا کے دیکھنا پڑے گا۔ تو ہم نے بھی اپنی میں ڈرائیو کر رہا تھا، تو میں نے وہ اس کو اتنا لائٹ لیا کہ یہاں پہ کوئی ٹریفک نہیں ہے، تو وہ بیسیکلی کراس تھا، چوراہا تھا وہاں پہ، تو میں نے ٹرن کیا تو دوسری سائڈ سے ایک بدو تھا، اس کے پاس لینڈ کروزر تھی، اتنی وہ سپیڈ سے آ رہا تھا۔ غلطی میری بھی تھی اس کی بھی تھی کہ اس کی سپیڈ زیادہ تھی، اور میں نے جب ٹرن کیا تو میں نے دیکھا نہیں ہے کہ میرے دائیں بائیں یا کہیں آگے پیچھے کوئی ایسا بندہ یا کوئی گاڑی یا کوئی اس طرح سے کوئی ہے کہ نہیں۔ میں چپ کر کے ٹرن کیا، تو وہ جیسے ہی ہم کراس پہ پہنچے ہیں تو ہم کراس کیا تھا تو وہ اتنا مجھے محسوس ہوا کہ وہ بریک اس نے لگائی تھی، تو وہ بریک بچاتے بچاتے گاڑی میری بھی آگے گزر گئی اور وہ بھی گزر گیا، لیکن وہ واپس آیا غصے میں کہ میں اس کا ماروں گا یا اس کے ساتھ لڑائی کروں گا کہ یہ ہم اتنا بڑا نقصان ہوتے ہوتے ہمارا بچ گیا۔ تو میں نے گاڑی تھوڑی سی دور جا کے روک لی کیونکہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا، تو سعودی جو میرے ساتھ تھا تو وہ کہتا ہے غلطی تو ہماری ہے لیکن ہم رکیں گے، اس کے ساتھ بات کریں گے۔ تو وہ جب نکلا ہے نا گاڑی کے اندر سے، وہ جو بدو تھا یا وہ عربی بندہ تھا وہ نکلا دوسری گاڑی والا، تو وہ جیسے غصے کے ساتھ کانپ رہے ہوتے نا اس طرح سے کانپ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ ابھی کیا کرے گا۔ تو میں بھی نیچے اتر آیا، تو وہ سعودی جو میرے ساتھ تھا نا اس نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ یہ میں منظر دیکھ رہا ہوں، اس نے ماتھا چوما، وہ بندے کا غصہ تھا، وہ پتہ نہیں کیا کرنے والا تھا، میں اللہ جانتا ہے کہ وہ بڑی کنڈیشن بڑی ایسی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شاید پتہ نہیں مار دے گا اس طرح کی سچویشن میں۔ تو اس نے ماتھا چوما نا تو وہ بندہ کانپ رہا ہے غصے کے ساتھ، لیکن وہ اتنا اس نے پھر آگے سے اس طرح سے بات تو ضرور کی کہ یہ تمہاری غلطی تھی یا ہماری غلطی تھی یا جیسے بھی اتنا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، میں چھوٹی سی بات کی، لیکن اس نے ایک بڑا کوئی بتنگڑ یا ایک بڑی کوئی میجر جسے کہتے ہیں نا کوئی لڑائی، کوئی تھپڑ مار دینا یا کوئی اس طرح سے نہیں تھا، وہ ایک چھوٹا سا عمل تھا کہ اس نے وہ سعودی نے اس کا ماتھا چوم کے معذرت کر لی کہ یہ ہماری بھی غلطی تھی اور آپ کی بھی غلطی تھی کہ یہاں پہ دونوں کو دیکھ کے چلنا چاہیے، تھوڑا آپ کی سپیڈ یہاں کے جو روڈ ہیں جو لوکل روڈ ہے اس کے مطابق نہیں تھی، آپ بھی بڑی سپیڈ میں آ رہے تھے، تو لیکن اللہ نے ہمیں بچا لی ہے، تو بچت ہوگی آپ کی بھی ہماری بھی، اور اللہ کے لیے یہ جانے دیں۔ تو وہ منظر بھی مجھے بڑا یاد ہے کہ غصے کو کیسے کنٹرول، اور ایک چھوٹا سا عمل، بڑا ہی چھوٹا سا عمل، کوئی اس میں
چاہے آپ رنجش رکھیں یا جیسے بھی ہے، لیکن آپ نے موقع پہ اس طرح سے وہ کول ڈاؤن کر دیتے ہیں سارے سلسلے کو کہ آپ کو بعد میں وہ احساس نہیں ہوتا۔ لیکن وہی اگر معاملہ اگر پاکستان میں ہو تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بات ہو۔ وہاں پہ تو پہلے کوئی نہ کوئی اگر کوئی طاقتور ہے تو شاید اگر کسی کے پاس گن ہوتی ہے تو وہ گولی مار دیتا ہے، نہیں تو کوئی اگر نہیں ہے تو تھپڑ مارے گا۔ تو سب سے پہلے بات ہی کوئی ایسی غلط انداز سے کرتے ہیں کہ وہ پھر لڑائی کا جو معاملہ ہے وہ کور ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ کرنا چاہیں بھی کہ یار یہ اس طرح سے ہو گئی ہے غلطی، اس کو بہتر کیا جائے، تو وہ شاید نہیں کور ہو پاتا۔ تو یہ ایک بڑی میجر مجھے فیل ہوا کہ ہمارے معاشرے میں بڑی ضرورت ہے۔ غصہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آپ نے بلانا یا نہیں آپ نے کوئی اس طرح کا تعلق رکھنا یا کچھ نہیں کرنا تھا، لیکن کسی کے ساتھ اس طرح کے اتنی حد تک چلے جانا کہ انسان پھر بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ بولنا ہی چھوڑ دے یا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہی چھوڑ دے، وہ معاملہ پھر ایسا ختم ہوتا ہے کہ وہ نسل در نسل چلتا ہے۔ مجھے یہ دو واقعات میں بڑا احساس ہوا کہ یار غصہ تو ٹھیک ہے، انسان اللہ کے نبی نے غصہ جو پہلوان وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کرے۔ تو وہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ وقت میں آپ بڑے بھڑکے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن وقت جب گزرتا تو پھر چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ ہر دوسرے کو بھی سپیس دینی چاہیے۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں میری گاڑی کی میری بھی غلطی تھی، اس کی بھی غلطی تھی، دونوں کی غلطی تھی، لیکن شاید میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میری بھی تھی۔ اگر میں ایکسیپٹ نہیں کرتا، نہیں وہ کیوں تیز آیا تھا، میں تو چاہے غلط تھا لیکن میں اب یہ ضد پہ اڑ جاؤں کہ نہیں وہ تیز آیا تھا، تو غلطی تو دونوں کی تھی، دونوں کی اللہ نے وہ بچت کر دی کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ جانی نہ مالی۔ تو ایک چھوٹے سے عمل کے ساتھ اتنا سکون ہو گیا۔ تو آپ کا ٹھیک ہے، اگر غصہ کرنا تو ٹھیک ہے، نہیں کسی کو بلانا تو ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کا اپنی اپنی زندگی ہے، اس کے ساتھ اس کو رہنے دیا جائے، اس کو تنگ نہ اس طرح سے کیا جائے کہ وہ ساری زندگی وہ جو بات بڑوں میں ہوئی تھی تو وہ چھوٹوں میں منتقل ہو گئی، پھر چھوٹوں سے آگے چلی۔ نہ چھوٹوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بات کا مسئلہ کیا تھا، کتنی بڑی بات تھی، غصے والی بات تھی بھی یا نہیں، لیکن وہ پھر چلتے 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 پتہ نہیں وہ پھر کب رکتی ہیں، اور پھر مستقلی بعض دفعہ تو رشتے ایسے ختم ہوتے ہیں تو کہ وہ ساری زندگی پھر رہتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے غصے میں آ کے تو بہتر ہے کہ خاموش ہو جائیں۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عمل، اس سعودی یا عرب کلچر میں یہ جو چیز میں نے دیکھی کہ انسان ایک جو چھوٹا ہے یا اس طرح کی جو بڑی لڑائی ہے اس میں ایک چھوٹا سا ایک دوسرے کو جملے کا یا ایک پیار کا ایک انداز کر کے تو آپ فوراً معاملہ ختم کر سکتے۔ تو اس لیے اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور ہر کسی میں ہو سکتے ہیں، اس کا کوئی نہ واقعہ ہوتا ہے، نہ ٹائم ہوتا ہے، نہ کچھ بھی، کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول رکھیں، اور اگر آپ کی نہیں بھی کسی کے ساتھ اتنا اختلاف ہے کہ نہیں بن رہی تو ٹھیک ہے، وہ اپنی زندگی گزارے، آپ اپنی زندگی پیار سے اچھے طریقے سے گزاریں۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو سلام دعا کر لیا کریں، بلا لیا کریں، ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہو جایا کریں۔ لیکن یہ بالکل ہی چھوڑ دینا اور ہر طرح سے ختم ہی کر دینا، یہ ایک بڑا عجیب سا سلسلہ ہمارے کلچر میں ہے۔ تو یہ ایک کہنے کا مقصد تھا کہ ایک عرب کلچر کی ایک بڑی بہترین روایت جو میں نے نوٹ کی یا میرے ساتھ یہ دو واقعات ہوئے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ غصہ آئے تو ایک چھوٹے سے عمل کے ساتھ آپ کیسے اس کو رفع دفع کر سکتے ہیں یا معاملہ ختم کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور فضل کرے اور سب پر اپنا آسانیاں پیدا کرے۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کے غصے میں یا اس طرح کے معاملات میں حد سے زیادہ نہ گزرا جائے، خاموش ہو جایا جائے، تاکہ کوئی ایسا مسئلہ جو زیادہ نقصان دہ ہو وہ نہ ہو سکے۔
بہت بہت شکریہ. پھر زندگی رہی تو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.